السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے پھر ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں آج 4-5 وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں اور کچھ فضیلت لے کے حاضر ہوا ہوں، تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر اسی طرح کا ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو پہ بنے رہیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لیے اسی طرح کے نئے ویڈیو لے کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا یہ ہوں کہ اگر کسی کے آنکھوں میں پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس کے لیے میں وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پورے دن گناہوں سے بچنے کا 90 نسخہ یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں بتاؤں گا، جو جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ میں اسی طرح کا ویڈیو آپ لوگ کے لیے لاتا رہوں گا۔ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ تو چلیے میں آج آپ لوگوں کو میں یہ 4-5 فضائل وظیفہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، سورہ یاسین کو جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد ایک بار پڑھے گا، اسے 8 یا 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بار آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تو 8 یا 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 2 روایت ہے، 8 کا بھی ہے اور 10 کا بھی ہے۔ تو آپ لوگ جمعے کے دن فجر کے نماز کے بعد سورہ یاسین کی ضرور پڑھیں، اس کو عمل میں لائیں، آپ پڑھتے رہیں روزانہ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کی زندگی میں خوشحالی، گھر کے اندر خیر و برکت، کاروبار میں ترقی، اس کے ذریعے سے بہت سارے فائدے ہیں، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ چلیے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو میں بتا دوں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو اور کوئی شخص کو آنکھوں میں تکلیف ہے، جیسے درد ہونا، آنکھوں میں پانی آنا، پریشان ہے، دوا کر رہے ہیں، کچھ دن فائدہ ہو رہا ہے، پھر بھی پریشانی ہو جا رہی ہے، تو آپ کو لوگ کو میں اس کے لیے کہ وظیفہ میں بتا دوں۔ آپ مغرب کے نماز کے بعد، فرض نماز سے آپ فارغ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 3 بار اس آیت کو، اس وظیفہ کو پڑھ کر انگلی پہ دم کر لیں، اور انگلی پہ دم کرنے کے بعد آنکھوں کو پھیر لیں، انشاءاللہ آپ کے آنکھوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ بس 3 بار آپ پڑھ کے انگلی پہ دم کر کے آنکھوں کو پھیر لیں، آپ کی آنکھوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح کا آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو پہ، ہمارے چینل پہ بنے رہیں اور ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ جیسے کوئی شخص کو شادی نہیں ہو رہی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے لیے وظیفہ ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ اگر کسی آدمی کو بیماری پریشان کر رہا ہے، بیماری میں پریشان ہے، دوا نہیں لگ رہی ہے، تو ان حضرات کے لیے بھی ہمارے چینل پہ اس وظیفہ موجود ہے۔ انشاءاللہ 41 دن اس وظیفے پہ عمل کرے، آپ کی پریشانی، بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو بہت سارے وظائف ہمارے چینل پہ موجود ہیں، آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو چلیے میں اب آپ لوگ کو میں یہ بتا دوں کہ پورے دن گناہوں سے بچنے کا 90 نسخہ۔ اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں تو آپ فجر کے نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص یعنی 10 بار قل هو اللہ کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ پورے دن گناہوں سے حفاظت میں رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
تو آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کو صبح اور شام 10 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ گناہوں سے حفاظت میں رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ اگر کوئی شخص باوجہ قل هو اللہ کو 3 بار پڑھ لے اور 3 بار قل هو اللہ کو پڑھ کر کے، حدیث میں ہے کہ اگر جو شخص قرآن قل هو اللہ کو یعنی کہ سورہ اخلاص کو باوضو 3 بار پڑھے گا، اسے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ باوضو ہو کر کے 3 بار قل هو اللہ پڑھ کر کے، جو آپ کے گھر میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کے نام سے آپ پڑھ کے بخش دیں، انشاءاللہ انہیں پورے قرآن کا ثواب ملے گا، ان کے پورے قرآن کا ثواب پہنچے گا۔ تو یہ بہت ساری اسی طرح کے ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وظیفہ کے لیے، فضیلت کے لیے، تو آپ لوگ ہمارے چینل MR اسلامی بات کو سپورٹ کریں اور ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ہم اسی طرح کے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں گے، اور بہت سارے فضائل ہیں، ابھی وقت کی قلت اس لیے میں بتا نہیں سکتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ وہ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بہت سارے فضائل لے کے میں حاضر ہوں گا۔ تو اور میں ایک بات یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ نماز کے اہتمام ضرور کریں، اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں، اور نماز کو اپنے وقت پہ ادا کریں، اور گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اس وظیفہ سے، اس عمل سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور نماز کو ترک کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کو اس وظیفہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ سے یہ ایک مہربانی ہے کہ آپ لوگ ضرور جو ہے سو اس باتوں پہ عمل کریں اور وظیفہ کو عمل میں لائیں۔ اگر جو وظیفہ ہمارے ویڈیو میں موجود ہے، چینل میں موجود ہے، ہماری ویڈیو جو موجود ہے، اس کو آپ عمل میں لائیں۔ 41 دن کا بھی ہے وظیفہ ہے، 21 دن کا بھی ہے، 11 دن کا بھی ہے، تو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور عمل میں لائیں۔ تو چلیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔